الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 5 کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 5 کے ابتدا میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح کی شرائط بیان فرمائی ہیں کہ یہ نکاح مستقلاً ہو، محض شہوت رانی کی غرض سے نہ ہو۔ اس میں حق مہر مقرر کیا جائے اور اس کی ادائیگی کی جائے۔ ہاں، اگر حق مہر مقرر ہو جانے کے بعد زوجین میں باہمی رضامندی سے کچھ سمجھوتا ہو جائے تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اعلان نکاح کیا جائے، یعنی نکاح کے کم از کم 2 گواہ موجود ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی کمزوریوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے رسم و رواج کی پابندیوں کو ہلکا کر دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات ہمیں دیے ہیں وہ ہمارے حوصلے، جذبے اور استطاعت کی مناسبت سے ہیں، کیونکہ انسان فطرتاً کمزور ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات ہمارے لیے بھیجے ہیں وہ ہماری سہولت کے مطابق ہیں اور شریعت میں ان کو اعتدال میں رکھ کر دیا گیا ہے، اور پھر معاشرے کے کمزور افراد کے لیے بھی رخصتیں رکھ دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب مال کو باطل طریقے سے کھانے کی کئی شکلیں ہیں۔ کوئی چیز لے کر واپس نہ کرنا، کسی کا کوئی مال لے لینا پھر واپس کرنے میں سستی اختیار کرنا، کسی کا اگر کوئی حق میرے ذمے آتا ہے تو وہ ادا نہ کرنا، وصیت میں ناانصافی کرنا، ایسا مال حاصل کرنے کی کوشش کرنا جو تھوڑی سی محنت سے کثیر ہاتھ میں آتا ہو، مثلاً جوئے سے، سٹہ بازی سے، اور حرام چیزوں کی سوداگری کرنا یا ان کا پھر کاروبار کرنا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اور ہدایت ہمیں کی گئی ہے کہ ہم اگر کبیرہ گناہوں سے خود کو بچاتے رہیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اب ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید پر ختم کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کو ذکر اس طرح کیا ہے۔ وہ کون سے ہیں گناہ؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، اور کسی چھوٹے گناہ کو حقیر سمجھتے ہوئے اسے مسلسل کرتے جانا بھی اسے کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک نصیحت فرمائی ہے کہ ہم ہمیشہ اس سے فضل مانگتے رہیں، کیونکہ اس دنیا میں اللہ نے کسی کو کوئی خوبی دے رکھی ہے تو کسی کو کوئی دوسری، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب، کوئی حسین ہے تو کوئی بدصورت، کوئی صحت مند ہے تو کوئی کمزور اور بیمار۔ تو ایسی حالت میں ہمیں حسد کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آخرت کے دن مرد اور عورت برابر ہوں گے، جس کی نیت میں خلوص زیادہ ہوگا تو اس کو اس کے مطابق ہی اجر ملے گا، یعنی اگر عورت ہمت میں کم ہونے کے باوجود وہی نیکی کا کام سر انجام دیتی ہے جو مرد نے دیا ہے تو یقیناً عورت کو بھی اس کا برابر کا اجر ملے گا۔ اور آخرت میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے جو اس کو صلاحیت اللہ نے دے رکھی تھی اس نے وہ صلاحیت کس خیر کے کام میں صرف کی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو مرد ہیں ان کو قوام بنایا ہے۔ قوام کا معنی سرپرست ہے، یعنی ایسا شخص جو کسی دوسرے کی تمام تر معاشی اور معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کا صلاحیت رکھتا ہو۔ اور مردوں کے قوام ہونے کی اللہ تعالیٰ نے 2 وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ مرد اپنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے عورتوں سے مضبوط ہوتے ہیں، مشقت کے کام جتنا مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی، اور ذمہ داریوں کو نبھانے کی صلاحیت بھی مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نیک عورت کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ نیک عورت کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں۔ 2 تو شوہر کی موجودگی سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 عدم موجودگی سے۔
حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اپنی اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، شرک سے بچنے کا کہا، اور والدین، تمام رشتہ دار، پڑوسی، یتیم، مسکین، ہمسائے، اجنبی ہمسائے، اپنے ہم نشین اور مسافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی خود پسند اور بخل کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، یعنی ایسے لوگ جو اپنی انا میں مست رہتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں، شیخی بگاڑتے ہیں اور اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بخل کی مذمت کی ہے کہ اللہ نے انہیں مال تو بہت دے رکھا ہے لیکن وہ اپنی حیثیت کے مطابق نہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، نہ اہل و عیال پر، اور نہ ہی اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ ایسے تکبر کرنے والوں کی دوسری صفت کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ خرچ کریں بھی تو محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کی واہ واہ ہو جائے، لوگ ان کو بڑا مانیں۔ اللہ کی رضامندی کے لیے ان کو اگر خرچ کرنا پڑے تو وہ پھر بخل سے کام لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تیمم کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ نشے کی مذمت اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تیمم کا یہ حکم غزوہ بنی المستلق کے موقع پر دیا گیا تھا جبکہ پانی دستیاب نہیں تھا اور صحابہ کرام کو نماز کے لیے وضو اور طہارت کا مسئلہ درپیش تھا۔ اور اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو وضو کے لیے یا جنبی کو غسل کے لیے پانی میسر نہ آئے یا کوئی ایسا بیمار ہو جسے پانی کے استعمال سے نقصان پہنچتا ہو تو ان صورتوں میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تک تم لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ، اور رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام، صدیقین، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ رکھے، ان کا رفیق بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی سفارش کرنے والے کا اجر بتایا ہے، یعنی کہ جو شخص مسلمانوں کو بھلائی کی ترغیب کرے گا تو اس کو بھی اس بھلائی میں حصہ ملے گا، اور جو حوصلہ شکنی کرے گا تو اس صورت میں بھی ان کا حصہ ہے، جیسے کہ نیکی کی طرف بلانے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کو کرنے والا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے سلام کے آداب اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو تم اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دو یا کم از کم وہی کلمہ کہہ دو۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10، یعنی اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 20۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 30، یعنی اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غلطی سے قتل کرنے والے کا کفارہ بتایا ہے۔ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا، مومن کی جان کی اللہ کی نگاہ میں بڑی قدر ہے، اس لیے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان تلوار لے کر باہم لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔
میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو قاتل تھا، مقتول کا کیا قصور؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کے در پہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والے اور نہ کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے والوں کے ہی دوسروں کی بنسبت درجات بلند ہوتے ہیں اور وہی اجر عظیم کے مستحق ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو اللہ کے لیے جان دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، وہ اس درجے پر ہے کہ بیٹھے رہنے والوں کا اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس نے اللہ کے لیے جو لگایا وہی اس نے پایا۔ اس کے بعد ہجرت کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک تو وہ ہجرت تھی جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی سفر کیا جائے، خواہ یہ ہجرت کا سفر ہو یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، جہاد کا سفر ہو، حج و عمرے کا سفر ہو، یا دینی علوم کے حصول کے لیے سفر ہو، دوران سفر اگر حصول مقصد سے بعد یا پہلے موت واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہجرت کی ایک اور صورت بھی ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے شخص کی جو اللہ کے حرام کردہ امور کو چھوڑ دے، غلط زندگی کو، غلط کاموں کو اور غلط عادتوں کو چھوڑ دے، یعنی کہ غلط کاموں اور غلط عادتوں کو اللہ کی خاطر چھوڑ دینا بھی ہجرت میں ہی آتا ہے۔ اس کے بعد دو اہم احکامات آ رہے ہیں، یعنی نماز قصر کی اجازت دی گئی ہے کہ جنگ کے علاوہ امن کے سفر میں بھی نماز قصر کی اجازت ہے، اور صلاۃ خوف کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور ہدایت ہمیں کی ہے کہ منافقین کا کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت، کسی بھی وقت ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجلس میں سرگوشیاں کرنا ناپسندیدہ چیز ہے اور آداب مجلس کے خلاف ہے۔ صرف سرگوشی کرنے کی اس وقت اجازت ہے جہاں چھپا کر صدقہ کرنا ہو، یا کوئی نیکی کا کام کرنا ہو، یا پھر دو لوگوں میں اصلاح کروانا ہو اور صلح کروانا ہو، تو اسی صورت میں سرگوشیاں کرنا جو ہے وہ پسندیدہ کہا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کی چالوں کو واضح طور پہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس وقت شیطان نے کیا کیا دعویٰ کیا تھا اور ہم کس طرح اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، یا کس طرح وہ ہمیں بہکا سکتا ہے۔ شیطان نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ہر شخص سے اپنا مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، وقت میں، صلاحیت میں، مال میں سے۔ تو آج ہمیں کیا سوچنا ہے؟ آج سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارا کوئی حصہ شیطان کو تو نہیں جا رہا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کی چالوں کے بارے میں بھی ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ شیطان کس طرح ہمیں بہکا سکتا ہے۔ شیطان باطل طریقے کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور خواہشات کے ذریعے حملہ کرتا ہے، اور حقیر سمجھے جانے والے اعمال کے ذریعے وہ داخل ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا ہے کہ اس وقت اس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں انہیں آرزوؤں میں الجھا دوں گا، اور پھر یہ کہ میرے حکم سے یہ خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے خاندانی معاملات میں یعنی کہ ازدواجی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور ہدایت کی ہے کہ رشتوں کی اگر بنیاد رکھنی ہے تو تقویٰ چاہیے، اللہ کا خوف، اور اس کے بعد احسان۔ کیونکہ چاہے ازدواجی تعلقات ہوں یا رشتہ داروں سے تعلقات ہوں، ان سب کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں احسان کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سورہ میں ہمیں بہت سے اصول و قوانین بتائے، حقوق و فرائض بھی بتائے ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ یہ بھی تلقین کی ہے کہ اگر ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا اور ہم احسان کا معاملہ نہیں کریں گے تو ان سب پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اور احسان کا معاملہ کرنا اور آپس میں سمجھوتا کر لینا ہی بہرحال بہترین ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرو، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی پڑے۔ یعنی یہاں پر ہمیں ایک اور ہدایت کی جا رہی ہے کہ خواہ دنیاوی معاملات ہوں، باہمی معاملات ہوں، لین دین ہوں، یا جو بھی معاملہ ہو، اس میں ہم سب کو انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی کہ انصاف کی بات کرو، نیک کو نیک اور بد کو بد کہو، سچی بات کہو، اور سچی بات کہنے میں خواہ اس میں ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہو یا اس میں ہمارے والدین یا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ شامل ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ کسی کا بھی ساتھ نہ دو بلکہ ہمیشہ سچی بات کہو، اور فرمایا اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر عدل کی بات کو چھوڑو نہیں، اگر گول مول سی بات کرو یا سچی بات کہنے سے کترا جاؤ تو جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ اور آخر میں ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانا یا سمجھنا منافقت کی واضح علامت ہے۔ پھر منافقین کی بہت ساری عادات اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں کہ منافقین ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف جاتے ہیں، کافروں کے ساتھ وہ دوستیاں رکھتے ہیں اور ان دوستیوں میں وہ اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں۔ اہل ایمان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو منافقین اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اہل ایمان کو جب کوئی فتح نصیب ہوتی ہے، کامیابی نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ اس پر خوش نہیں ہوتے، اور منافقین جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ یعنی ایک مومن اور ایک منافق کی نماز میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مومن بڑے ذوق و شوق سے نماز کے لیے آتے ہیں، وقت سے پہلے مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں اور نہایت ہی اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز کے بعد بھی کچھ وقت ذکر اذکار میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ جو منافقین ہیں وہ دل پر جبر کر کے مسجدوں کو آتے ہیں، ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، اور ان کے ڈھیلے پن سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ان کو نماز میں بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ سے محبت ہے، اور نہ ہی اللہ کے ذکر سے کوئی رغبت ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز یہ ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں، اور ایسے منافقین کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کا نچلا درجہ تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو اللہ بہت قدردان ہے اور ان کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ مکمل ہوا، اس میں ہم نے شیطان کی اکساہٹوں کے بارے میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بھی کئی دعائیں سکھائی ہیں جو کہ شیطان سے حفاظت کی ہیں، اور احادیث میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں۔ اے میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ لیتی ہوں، اور اے میرے رب میں اس بات سے بھی تیری پناہ لیتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ آمین۔ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتی ہوں، اس کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کے شر سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور کامل مسلمان بنائے اور ان تمام عادتوں سے محفوظ رکھے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کی بیان فرمائی ہیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات پر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے جو کہ ہم نے اس پارے میں پڑھی اور سیکھی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔